باب من کرہ القعود علی الصورۃ، باب جس نے تصویر پر بیٹھنے کو ناپسند کیا، یعنی اس شخص کی دلیل جس نے تصویر پر بیٹھنے کو ناپسند گردانا. حدثنا حجاج بن منہال حدثنا جویریۃ عن نافع عن القاسم عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا اشترت نمرقۃ فیہا تصاویر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک گدا خریدا جس میں تصویریں تھیں. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالباب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے. فلم يدخل، اندر داخل نہیں ہوئے. فقلت اتوب الی اللہ مما اذنبت، کہنے لگی میں اللہ کی طرف توبہ کرتی ہوں اس گناہ سے جو میں نے کیا. قالا، تو آپ نے فرمایا ما هذه النمرقہ، یہ کیسا گدا ہے. قلت لتجلس علیہا، میں نے کہا کہ آپ اس پر بیٹھیں، میں نے یہ گدا اس لیے تیار کیا کہ آپ اس پر بیٹھیں گے. وتوسدھا، اور اس سے ٹیک لگائیں گے، تکیہ بنائیں گے. قال ان اصحاب هذه الصور، فرمایا بے شک ان تصویروں والے یعذبون یوم القیامت، قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے. یقال لهم احیوا ما خلقتم، ان سے کہا جائے گا کہ زندہ کرو جو تم نے پیدا کیا. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ، اور بے شک فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوتی ہیں. اب پیچھے آیا کہ پردے کے گدے بنا لیے گئے، یہاں آپ کے لیے گدے بچھائے گئے تو آپ نے بیٹھنے کو ناپسند کیا. تو ان دو حدیثوں میں کنٹراڈکشن ہے. اصل میں کنٹراڈکشن نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ کپڑے کو پھاڑ کے گدے اس طرح بنائے گئے کہ تصویریں بگڑ گئیں، اور یہاں تصویروں والے گدے رکھے گئے. تو ان دو کی نوعیت میں فرق ہے، سمجھ گئے. ایک آپ کپڑا لیتے ہیں جس کو پھاڑ کے کاٹ کے کوئی تصویر بیچ میں سے کٹ گئی، کوئی ادھر سے پھٹ گئی، اس سے آپ کچھ سی لیتے ہیں تو ایک بے ڈھنگی سی چیز بن جائے گی. اور ایک یہ ہے کہ آپ باقاعدہ تصویروں والی کوئی چیز پرچیز کر کے غلاف وغیرہ چڑھاتے ہیں، کور وغیرہ، روئے کور یا دوسرے، تو وہ ناپسندیدہ ہے. یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدے پر بیٹھنا پسند نہیں کیا جس پر تصویریں تھیں. ٹھیک ہے، تو تصویر بہرحال ایک ناپسندیدہ چیز ہے. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تصویر بنانے والے اور استعمال کرنے والے دونوں کے لیے وعید ہے. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن ابي طلحة صاحب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طلحہ سے روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. قال، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ الصورۃ، بے شک فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہوتی ہے، یعنی سامنے لٹکی بھی ہوتی ہے، ڈسپلے پہ ہوتی ہے. قال بسر ثم اشتقى زید، بسر کہتے ہیں کہ پھر زید بیمار ہوئے. فأدناه، تو ہم نے ان کی عیادت کی، حال پوچھنے گئے. فإذا علی بابہ ستر فیہ صورۃ، تو ان کے دروازے پہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا جس میں تصویر تھی. فقلت لعبید اللہ ربیبی میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے عبید اللہ سے کہا جو میمونہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے ربیب تھے. ربیب کا مطلب دوسرے شوہر سے بچے. ان سے کہا الم یخبرنا زید عن الصور یوم الاول، کیا ہم نے خبر نہیں دی زید کو پہلے ایک اور دن ان صورتوں کے بارے میں، تصویروں کے بارے میں. فقال عبید اللہ الم تسمعہ، عبید اللہ کہنے لگے کیا تم نے سنا نہیں اس کو، حین قال الا رقما فی ثوب، جب اس نے کہا کہ سوائے اس کے جو کپڑے کے اندر نقش ہو. وقال ابن وهب اخبرنا عمرو وهو ابن الحارث حدثه بکیر حدثه بسر حدثه زید حدثه ابو طلحہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دوسری سند میں بھی اسی بات کو کیا گیا. تو یہاں جو بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی چیز کپڑے کے اندر اس طرح کڑی ہوئی ہے، کڑی سے مراد اوپر سے ڈیکوریٹ نہیں کی ہوئی، بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن میں دھاگوں کے اندر ہی کوئی اس طرح کے امیج بن جاتے ہیں، لیکن وہ پوری طرح واضح نہیں ہوتے، یعنی اس میں اس طرح آنکھیں اور وہ نہیں، بلکہ جیسے ویو کیے ہوتے ہیں نا بیچ میں ہی اس طرح کے. تو یعنی وہ مشابہت ہوتی ہے لیکن پراپر تصویر جیسے پینٹ کی ہوتی ہے یا اس طرح کی تصویر نہیں ہوتی. باب کراہیت الصلاۃ فی التصاویر، جہاں تصویریں ہوں وہاں نماز پڑھنے کی کراہیت، ناپسندیدگی.
حدثنا عمران بن میسرۃ حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزیز بن صہیب عن انس رضی اللہ عنہ قال کان قرام لعائشہ سترت به جانب بیتها، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک پردہ تھا جو ان کے گھر کی ایک طرف لگا ہوا تھا، جیسے ٹوائلٹ کے آگے لٹکایا ہوا، یعنی ایک طرف کو تھا، باہر کا نہیں تھا، مین نہیں تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیتی انی، آپ نے فرمایا کہ اس کو مجھ سے دور کر دو، یعنی اس کو ہٹا دو، یعنی پردہ نکال دو. فإنه لا تزال تصاویرہ تارد لی فی صلاۃ، کیونکہ نماز میں اس کی تصویریں میرے سامنے آتی ہیں، یعنی نماز سے دل اچاٹ ہوتا ہے. آپ نے ایسے جائے نماز دیکھے ہیں جن میں اس طرح کے نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، بعض اوقات دور سے یہ لگتا ہے جیسے کوئی تصویر بنی ہوئی ہے، کوئی بت بیٹھا ہوا ہے، اور ہوتا نا ایسے. تو ایسی جائے نمازیں بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے. یعنی کوئی بھی چیز نماز پڑھتے ہوئے کہ جس تصویر کے اندر یہ مشغول ہو کے نقش و نگار میں آپ اللہ سے غافل ہو جائیں اور نماز ہی بھول جائیں تو وہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک کونے میں وہ لٹک رہا تھا پردہ، لیکن نماز میں آپ کی نظر اس پہ پڑتی تھی تو آپ کی نماز ڈسٹرب ہوتی تھی، تو آپ نے اس کو بھی ہٹوا دیا. اور ہو سکتا ہے کہ اس پردے کے اندر ہی ویو ہوئے ہوں، یعنی بنے ہوئے ہوں کوئی ایسے نقش و نگار جیسے جائے نمازوں وغیرہ میں کڑھائی کے اندر بن لیے جاتے ہیں. اور پہلی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جہاں تصویردار پردہ ہوتا تھا. اور دوسرا یہ کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تصویروں والے پردے کی موجودگی میں آپ نے نماز بھی ادا کی تھی. تو بات یہ ہے کہ آپ جس گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ جانداروں کی تصویریں تھی پردے کے اوپر، اور دوسری حدیث میں نقش و نگار والے پردے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو نقش و نگار والے پردے سے نماز کی خشوع میں فرق آ رہا تھا. باب لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہوتی ہے. حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال حدثنی عمر وهو ابن محمد عن سالم عن ابیہ قال وعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کس چیز کا؟ آنے کا. فراخ علیہ، لیکن آپ پر تاخیر کی انہوں نے، وقت پر نہیں آئے. حتی اشتد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات شدید ہو گئی، یعنی آپ کے اوپر بھاری گزرنے لگی. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلقیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور جبریل سے ملاقات کی. فشکا الیہ، تو آپ نے جبریل سے شکایت کی، شکوہ کیا. ما وجدہ، جو آپ پر وقت بھاری گزرا تھا اس کے بارے میں. فقال له انا لا ندخل بیتا فیہ صورۃ ولا کلب، تو جبریل معذرت کرنے لگے کہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جہاں تصویر ہوتی ہے یا جہاں کتا ہوتا ہے. تو کتا جو تھا وہ چارپائی کے نیچے گھس گیا تھا، تو اس وجہ سے جبریل اندر نہیں آئے تھے. باب من لم يدخل بیتا فیہ صورۃ، باب جو کسی ایسے گھر میں داخل نہ ہو جس میں تصویریں ہوں، یعنی جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں نہ جانا. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا اخبرته انہا اشترت نمرقۃ فیہا تصاویر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قاسم بن محمد کو بتایا کہ انہوں نے ایک ایسا گدا خریدا جس پر تصویریں تھی. فلما رآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس گدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، قام علی الباب، تو دروازے پر کھڑے ہو گئے. فلم يدخل، گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے. فی وجہہ الکراہیۃ، آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات تھے. قالت یا رسول اللہ اتوب الی اللہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اللہ کی طرف توبہ کرتی ہوں. وإلی رسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، یعنی ان سے بھی معافی مانگتی ہوں. ماذا اذنبت، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ قال ما بال هذه النمرقہ، آپ نے فرمایا یہ گدا کس طرح کا ہے؟ فقالت اشتریتها لتقعد علیہا وتوسدها، تو کہنے لگی کہ میں نے اس کو خریدا ہے کہ آپ اس پہ تشریف فرمائیں اور اس کو تکیہ بنائیں، ٹیک لگائیں اس پر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصحاب هذه الصور، ان تصویروں والے لوگ، یعذبون یوم القیامت، قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے. ویقال لهم احیوا ما خلقتم،
ان سے کہا جائے گا زندہ کرو جن کو تم نے بنایا تھا. وقال ان البیت الذی فیہ الصور، اور فرمایا کہ بے شک وہ گھر جس میں تصویریں لگی ہوئی ہوں، لا تدخلہ الملائکہ، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، کیونکہ تصویر رکھنا اللہ کی نافرمانی کا کام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر ہی نہیں گئے جہاں پر تصاویر تھی. تو تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ایسی جگہوں سے بچے جہاں تصویریں ہوں اور ان جگہوں کے اندر نہ جائے. السلام علیکم. ہم اکثر کسی روم میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سامنے کی طرف تو نہیں لیکن آس پاس نیوز پیپر پڑے ہوتے ہیں جن کے اوپر پکچرز ہوتی ہیں، تو کیا ایسے روم جہاں پہ سامنے نیوز پیپر نہ ہو لیکن سائڈ پہ کہیں ریک میں رکھے ہوں ان کو الٹا کر دیں یا ان پہ کچھ ڈال کور کر دیں؟ کور کر دیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آفیسز اور کالجز میں آپ کو نیم ٹیگز لگانے ہوتے ہیں، ان کے اوپر پکچرز ہوتی ہیں، ایسی حالت میں جب آپ نے وہ پہنا ہو آپ ذکر اذکار کرتے ہیں تو کیا وہ قبول ہوتے ہیں یا فرشتے آپ کے پاس رہتے ہیں؟ اندر کر لیں، ڈھانک لیں. استاذہ اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ کا جو کیریکٹر نظر آ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے. پہلے وہ پروفیٹ وسلم کی کمفرٹ کا کیئر کر رہی ہیں کہ میں گدا رکھوں، اس طرح مطلب انہوں نے اپنی طرف سے اچھا جیسچر کیا ہے. اس کے بعد فلی ان کی طرف فوکسڈ ہیں کہ جب وہ آئے ہیں تو انہیں یہ فیل کیا کہ ان کے چہرے میں اندر نہیں آ رہے، یہ نہیں کہ اپنے کاموں میں اتنی بزی ہیں پتہ ہی نہیں اگلا باہر ہی کھڑا ہوا ہے اور اس طرح کا کچھ نہیں ہوا. اور پھر جب انہیں دیکھا ہے کہ وہ پلیزڈ نہیں ہیں تو وداؤٹ نوئنگ کہ ان کی غلطی اپنی کیا تھی اپولوجائز کر لیا. ہمارے شیطان یہ ڈال دیتا ہے دل میں کہ میں نے کیا کیا ہے، پہلے مجھے بتائیں، اگر میری غلطی ہوئی تو میں اپولوجائز کر لوں گی. انہیں پہلے اپولوجائز کر لیا اور پھر کہا کہ مجھے بتا دیں میں ریکٹیفائی بھی کر لیتی ہوں. ایک انڈرسٹینڈنگ والے ہسبینڈ وائف کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مزاج کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کے موڈ کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کو جانتے ہیں. اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب ایک دوسرے میں انسان انٹرسٹ لیتا ہے. السلام علیکم سر. آج کل میں نے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے، کبھی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاتی ہوں کسی پارک میں واک کرنے، وہاں دلہنیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پارلر سے تیار ہو کے پہلے پارک میں آتی ہیں فوٹو سیشن کے لیے، ان کے ساتھ کبھی ان کی مائیں بھی ہوتی ہیں، اور سب سے حیرت کی بات ان کے ہسبینڈس ہوتے ہیں ان کے ساتھ. اور وہاں وہ ایسے موقع پہ جبکہ مغرب کا وقت بھی قریب ہوتا ہے، درخت بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتے ہیں، تو میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں اپنے ہسبینڈ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں جاتی ہوں تو کچھ کہوں، کہتے نہیں مت جاؤ. تو کچھ بتائیں کہ ہم کیا کریں ان کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کس طرح سے. یہاں بھی ماشاء اللہ بہت سارے لڑکے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہونے والی ہیں، اور یہ آج کل ایسا ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں ان چیزوں کے عام ہونے کی وجہ سے مسائل کتنے بڑھ گئے، گھروں میں لڑائی جھگڑے فساد کتنے بڑھ گئے، طلاقیں کتنی بڑھ گئی، اور ہم نہیں سمجھتے کہ کس کس چیز کے برے اثرات ہم پہ پڑ رہے ہیں. لا علمی کی بات ہے نا یہ. ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں علم بھی ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں وہ نفس کی خواہش احساس نہیں ہوتا. جیسے کل اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، نفس ہمیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ایمان نگٹس بھی کھلا رہے ہیں تو تصویر والے کھلا رہے ہیں، کیک پہ تصویر بنا رہے ہیں، ہر چیز پہ تصویریں ہیں، کپڑے تصویروں والے ہیں. وہی بات کہ ہمیں خود الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. بہت بالکل تصویروں کی بات ہو رہی تھی. پرسوں ایک ہمارے عزیز تھے، ان کی شادی پہ جانا ہوا تو ایک جو خاتون تھی وہ اپنے بہنوئی کو بلا رہی تھی کہ آئیں آپ ان کے ساتھ تصویر بنائیں. تو وہ جھجک گئے کہ میں ان کے ساتھ کیوں تصویر بنواؤں، یعنی سالی اپنے بہنوئی کو بلا رہی تھی کہ آپ تصویر بنائیں. تو پھر وہ جن کے ساتھ تصویر بنانے کو کہتی وہ بولی اور ہنسی، تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی اپنی وائف ہیں. اور وہ کہتے ہیں میں نے پہچانا ہی نہیں. وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئیں اور وہ جھجک کے کھڑے ہو گئے پیچھے کہ یہ پتہ نہیں کون خاتون ہے، مجھے کیوں کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ تصویر بنائیں. ان کے 3 بچے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ ان کی کوئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ ان کے ساتھ رہ رہی تھی. اور خود وہ کہہ رہے تھے کہ بیوٹی پارلر کا یہ کمال ہے کہ میں اپنی وائف کو نہیں پہچان سکا. اسی کو دھوکہ کہتے ہیں نا، دھوکہ کھا گئے. السلام علیکم. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تصویریں کھینچنا، پھر ان کی میموری مینٹین کرنا، اور یہ سب ظاہر ہے اس وقت بھی ٹائم کنزیومنگ ہے، اس کے اوپر خرچہ بھی ہوتا ہے، فوٹوگرافک سیشنز ہوتے ہیں یہ سب. لیکن اس کے بعد جب یہ احساس ہو جاتے ہیں نا کہ یہ سب غلط ہے، تو اس کو اریز کرنا اٹس سچ اے ڈیفیکلٹ تھنگ. اور اسی طرح جب ہم مر جائیں گے، کسی اور کو دنیا میں ہماری تصویروں کو ضرورت نہیں ہوگی، اولاد کو بھی نہیں ہوگی، نہ کسی اور کو، نہ کوئی ہماری فیس بک کھولے گا، نہ کچھ ایسا ہوگا. تو اس وقت یہ سارے آثار رہیں گے اور ہمیں ہر روز اس پہ اللہ نہ کرے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. جو آپ اپنے ہاتھوں کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی، سب لکھا جا رہا ہے. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی مطلب میموری صرف اپنے پاس رکھنا چاہے، مطلب پکچرز بنائے اپنے پاس لیپ ٹاپ میں سیو رکھے کہ مطلب میموریز ہیں، کسی کو دکھائے بھی نہ، اگر لیپ ٹاپ کھو جائے تو وہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ دیکھیے ایک طریقہ زندگی ہوتا ہے آگے دیکھنا، فیوچر کو دیکھنا.
5 سال بعد میں کہاں کھڑی ہوں گی، کیا لگ رہی ہوں گی، کیا کر رہی ہوں گی، کیا اچیو کیا ہوگا، اور ایک ہے 5 سال پیچھے دیکھنا. زیادہ بہتر کیا ہے؟ آگے دیکھنا. ٹھیک ہے. تو جیسے انہوں نے بات کی نا، ہم اپنی تصویریں پتہ نہیں کیا کیا پریزرو کر کر کے رکھتے، اس کے بعد ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ ہم ان کو دوبارہ دیکھیں. یعنی ان چیزوں کو دیکھ کے خوش ہونا جن کا وجود ہی کوئی نہیں، جو ہے ہی نہیں. جو آپ 5 سال پہلے تھے وہ اب تو نہیں ہے نا. جسم کے سارے سیل ریپلیس ہو چکے ہیں، آپ ایک نئے انسان بن چکے ہیں. السلام علیکم. دادا جب میری منگنی ہوئی تھی تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے تصویریں نہیں بنانی نا، تو میں نے کہا میں نے پہلے تیار ہی نہیں ہونا، کیونکہ جب میں تیار ہوں گی تو میری تصویریں بنائی جائیں گی. تو جب پھر زبردستی مجھے تیار کروایا گیا تو پھر میں نے تصویریں نہیں بنائی. جب میری تصویریں بنائی جاتی تو میں نیچے ہو جاتی، تو ایسے ہی پھر انہوں نے میری تصویریں نہیں بنائی. تو ایسے ہی ہے کہ میرے گھر میں اتنی زیادہ تصویریں، جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے دیکھنے میں. تو میں نے اب سوچا کہ جا کے میں جلاؤں گی ان کو. باب من لعن المصورہ، باب تصویر بنانے والے پر لعنت ہونا. تصویر بنانے والے پر لعنت ہونا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر حدثنا شعبة عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه انه اشترى غلاما حجاما. عون بن ابی جحیفہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک غلام خریدا جو حجامہ کرتا تھا. ٹھیک ہے. فقال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الدم، تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت لینے سے روکا ہے. وثمن الکلب، کتے کی قیمت سے. وکسب البغی، اور زانیہ عورت کی کمائی سے. ولعن، اور لعنت کی ہے آکل الربا و موکلہ، سود کھانے والے اور کھلانے والے پر. والباشم والمستوشم، گودنے والی گدوانے والی پر. والمصور، اور تصویر بنانے والے پر. یہاں جو سب سے پہلی بات ہے، خون نکالنے پہ جو اجرت ہے اس کی بات کی گئی ہے. تو خون کی قیمت سے منع کیا ہے، کیونکہ عرب لوگ جو تھے وہ خون کھاتے بھی تھے. جی ابھی بھی مسائی مارا کا نام سنا ہے؟ جو کینیا میں ایک علاقہ ہے، ایک نیشنل پارک ہے، وہاں پر ایک قبیلہ بستا ہے، اس کو مسائی مارا کہتے ہیں. تو وہ جنگل میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ان کے ہٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ شکار کرتے ہیں اور پھر باقاعدہ خون پیتے ہیں. ہم نے خود ان کو دیکھا، یعنی جانے کا اتفاق ہوا، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوا. تو خون اس طرح کے استعمال کے لیے بھی بکتا تھا. تو اسلام نے آ کے خون کو حرام کیا. تو اس طرح بیچنا خریدنا، اس زمانے میں بلڈ ڈونیشن تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اب بھی آپ دیکھیں کہ بلڈ ڈونیشن ہی کہتے ہیں عام طور پر، اور باقی اس کے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ اس کے نکالنے اور اس کے اکوپمنٹ اور ان چیزوں کے زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال تو سینگی لگانے والا جو ہوتا ہے یا حجامہ کرنے والا ہوتا ہے، نہ وہ خون کھاتا ہے نہ پیتا ہے، صرف خون نکالتا ہے. ٹھیک ہے. تو خون کی قیمت جو ہے وہ تو منع ہے، لیکن حجامہ کر کے اگر کوئی چارجز اس پہ وصول کر لیتا ہے تو یہ ایک بہت پسندیدہ چیز تو نہیں، لیکن حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی حجامہ کرنے والے کی آمدنی حرام نہیں ہے. ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے جو بیان کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا اور حجامہ کرنے والے کو اجرت بھی دی. آپ نے خود دی. اگر حرام ہوتا تو آپ اس کو اجرت نہ دیتے. یعنی کرنے والا اپنا وقت لگاتا ہے، تھکتا ہے، اپریٹس ہوتا ہے اس کا، تو اگر اس پر کوئی چارجز وہ رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سینگی لگوائی. سینگی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سینگ سے پہلے حجامہ کرتے تھے. اب تو وہ کرتے ہیں نا کپس کے ساتھ، تو کپ کی جگہ پہلے سینگ لگایا جاتا تھا. سینگی لگوائی اور لگانے والے کو اجرت دی. اگر یہ مزدوری حرام ہوتی تو آپ اس کو نہ دیتے. ٹھیک. دوسرا یہ کہ تصویر بنانے کو باعث لعنت فعل قرار دیا گیا، سوائے اس کے کہ جو مجبوری میں نفرت اور کراہت کے ساتھ ضرورتاً کوئی چیز بنائی جائے. شوقیہ تصویریں نہیں بنانی چاہیے. یعنی یہ کوئی ہابی نہیں بنا لینی چاہیے کہ ہر وقت انسانوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی بس تصویریں کھینچتا رہے اور ادھر ادھر ڈسپلے کرتا رہے. باب من صور صورتا کلف یوم القیامت ان ینفخ فیہا الروح ولیس بنافخ، جس نے جاندار کی مورت بنائی قیامت کے دن اس میں جان ڈالنے کا حکم ہوگا اور وہ جان ڈال نہ سکے گا. حدثنا عیاش بن الولید حدثنا عبد الاعلی حدثنا سعید قال سمعت النضر بن انس ابن مالک یحدث قتادہ، انس بن مالک قتادہ سے بیان کرتے ہیں، قال كنت عند ابن عباس، وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس تھا،
وہم یسألونہ، اور لوگ ان سے سوال کر رہے تھے، ولا یذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن نہیں کر رہے تھے، حتی سئل، یہاں تک کہ آپ سے ایک سوال کیا گیا، فقالا، تو انہوں نے کہا، سمعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من صور صورۃ فی الدنیا، جو دنیا میں کوئی تصویر بنائے گا، کلف یوم القیامۃ ان ینفخ فیہا الروح، تو قیامت کے دن اس کو تکلیف دی جائے گی کہ وہ اس میں روح ڈالے، ولیس بنافخ، اور وہ روح ڈال نہیں سکے گا، کیونکہ روح پیدا کرنا اور ڈالنا تو صرف اللہ کا کام ہے. اور کلفہ کا مطلب یہ کہ اس پہ لازم کر دیا جائے گا، اس کو اس کی مشقت دی جائے گی، تکلیف دی جائے گی، اور چونکہ وہ حکم مان نہیں سکے گا تو اس لیے اس کو سزا دی جائے گی، اور وہ سزا جاری رہے گی اور اس کا عذاب ختم نہیں ہوگا. ایک اور بات بھی اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ ایسے مواقع پر اپنی بات کرنا، اپنی رائے دینا، حکمتیں بیان کرنا، لاجک پیش کرنا، اس کے مقابلے میں ایک حدیث پیش کر دی جائے، جیسے کہ ابن عباس نے کی، ٹھیک ہے، تو پھر جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. بولیے. یہ ایک کویشچن تھا میرا، مطلب ایسے بچپن کی تصویریں بنی پڑی ہوتی ہیں، اکثر والدین بنا کے البمز رکھ دیتے ہیں اور وہ نہیں زیادہ تر باہر نکالی جاتی، بند پڑی رہتی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے پھر؟ اپنی زندگی میں ان کا کچھ کر دیں تو بہتر ہے. السلام علیکم استاذہ. اس کا ایک بہت ڈینجرس پہلو بھی ہے جو ہم اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر پکچرز. ڈینجرس پہلو یہ ہے کہ جو سک مائنڈیڈ پیپل ہوتے ہیں، پورا ورلڈ میں مافیا ہے جو اسی سے پکچرز لے کے پھر وہ تشدد سے جو قتل کرواتے ہیں اور پیڈوفیلیا، اس سب کے پیچھے یہی پکچرز ہوتی ہیں جہاں سے وہ چوز کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے بچوں کو اپنی پناہ میں رکھے. آمین. ان کو اللہ سمجھ دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.